ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ وبلغنا رسولہ النبی الامین الامی المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والعابدین والمطمئنین انشاء اللہ تعالی الى یوم الدین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب و آل رسالت مآب میں ہدیہ درود و سلام بصد احترام پیش فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام وابنہ الکریم و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آ گئے قبلہ دو جہاں، آ گئے غمزدہ محسن انس و جاں، آ گئے سارے طبقات ارض و سما کے لیے، سارے طبقات ارض و سما کے لیے بن کے امید کی وہ یہاں آ گئے۔ خدائے وحدہ لا شریک کا فضل ہے، احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ سبحانہ نے ہم سب کو اپنی بارگاہ میں جھکنے کا شرف اور خیر کی توفیق بخشی۔ وہ روحیں، وہ نفوس بڑے مشرف اور معظم ہیں جو اللہ کے ذکر سے مانوس اور اللہ کی عبادتوں سے انسیت رکھتے ہیں۔ بندے تو سب ہیں، لیکن بندگی کا شرف سب کو حاصل نہیں ہے۔ اللہ پاک نے آپ کو، ہم سب کو چن کر کے، انتخاب فرما کر کے بہت بڑا اعزاز اور بہت بڑا شرف بخشا ہے۔ سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 میں عمومی طور پر دو عظیم مکلف کو خطاب کرتے ہوئے یا حقیقت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ میں نے جناتوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو مقصد تخلیق تو اللہ پاک نے بیان کر دیا، لیکن عبادت کی توفیق اللہ پاک سب کو نہیں دیا ہے۔ ہماری عبدیت میں عبادت ہے، ہماری پیدائش اور تخلیق میں عبادت کا پیمانہ ہے، لیکن عبادت وہی کرتا ہے یا کرے گا جسے اللہ کی توفیق ملتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے کرم کے سائے تلے اپنی عبادت کی توفیق سے نوازتا رہے۔ ربیع النور کی جمعہ کی تیسری بہار ہے۔
اور عنوانی طور پر آ گئے غمخوار کا تیسرا پارٹ ہے۔ یہ تو آپ ہم سب 10-15 سال کے اندر اتنا سمجھ گئے ہوں گے کہ اٹھ پٹانگ باتیں الحمدللہ خصوصاً اس مسجد کا شعار نہیں ہے، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ سارے ذمہ داران اسلام کو یہ احساس کا عنصر نصیب فرمائے۔ یہ عنوان قرآنی عنوان ہے، توحیدی عنوان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دیکھیے درود شریف ضرور پڑھا کیجئے جب نبی کا نام آئے تو، بڑا مقدس وظیفہ ہے، ڈائریکٹ انٹری اللہ کی بارگاہ میں ہو جاتی ہے اس وظیفہ سے، ڈائریکٹ انٹری۔ لوگ ڈائریکٹ کا نعرہ لگاتے لگاتے بوڑھے ہو جاتے ہیں، لیکن ہوتی نہیں ہے انٹری۔ درود پڑھیے، ڈائریکٹ انٹری ہو جاتی ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور فرشتوں کے سامنے درود پڑھنے والے اور ثنا کرنے والے کا ذکر فرمانے لگتا اللہ پاک۔ بہت بڑی بات ہے، اس لیے اس میں بخیلی نہیں کیجیے گا، ورنہ نبی نے فرما بھی دیا ہے بخیل ہے وہ شخص کہ میرا نام آئے، میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑھے۔ بخیلی ہی فرما، دیکھیے منہ سے بھی وہی ہمارے نکلا، بخیلی نہیں کرنا، کنجوسی نہیں کرنا۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ خیر کی توفیق سے نوازتا رہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، اس کا ذکر ہے، لیکن عجیب سی فکریں رکھنے والے افراد بھی امت میں موجود ہیں کہ حضور کی آمد کو محض ایک آمد کا نام اور ایک وقتی ٹیمپروری میسنجر کا نام دے کر کے وہ اپنی زندگی کو کلوز کر دے رہے ہیں۔ حضور کے میٹر کو یا حضور کے معاملات کو کیا کلوز کریں گے، وہ اپنی زندگی کو کلوز کر دیتے ہیں۔ ظاہر ہے آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں گے، اور کیوں نہیں کریں گے؟ آپ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ محبت سے کریں، یا وہ قرآن ہے بغیر وضو نہیں چھو سکتے، بغیر محبت کے کیسے پڑھ سکتے ہیں آپ؟ اللہ پاک جو کہے گا آپ کو ماننا ہے، اور یہ مجبوری نہیں، یہ شرف ہے، سعادت ہے، ایمان کی یہی شان ہے۔ گزشتہ جمعہ میں بھی ایک لفظ آیا تھا، سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 سے 46 تک کے درمیان آپ دیکھیں، ایک جگہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ میرا ذکر کیا کرو صبح و شام، اور اس کے اوپر بھی دیکھیے تو اللہ پاک اپنے حبیب کا ذکر کر رہا ہے، اور اس کے بعد کنٹینیو کئی آیتوں میں حبیب کا ذکر اور حبیب کے چاہنے والوں کا ذکر فرما رہا ہے۔ اب غور کریں، جیسے آپ دیکھیں سورہ احزاب کی آیت نمبر 40، ما کان محمد، یہ حضور کا ذکر ہے پوری، وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم، یہاں تک۔ اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، یہ یہاں تک فرما رہا ہے۔ اور اس میں نقطہ شاید رہ گیا تھا، میں اشارہ کر دوں، ذکر نبی کے بعد اللہ سبحانہ نے اپنا ذکر فرمایا۔ اب جو لوگ یہ پیش کرتے ہیں، اولیت اور آخریت پیش کرتے ہیں، وہ جو ڈیویژن کی فکر رکھتے ہیں، وہ ذرا سوچیں۔ اگر غور کرواؤں تو یہ یہودیت ہے، جو ڈیویژن رکھتے ہیں اللہ اس کے رسول کے درمیان، ڈیویژن کا تصور رکھتے ہیں۔ چنانچہ پارہ نمبر 6 کی فرسٹ پیج کی آپ آیت دیکھیں گے تو یہودیوں کے وصف میں یہ ایک آیت ہے، ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ وَيُفَرِّقُونَ بَيْنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ یہودیوں کی یہ شان بتائی گئی ہے کہ یہودی یہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق کرتے ہیں، ڈیوائیڈ کرتے ہیں، تفریق کرتے ہیں۔ آپ کیا یہ ایک مجنوں کا جملہ سمجھتے ہیں؟ قسم خدا کی، خدا نہیں ہے مگر خدا سے جدا نہیں ہے، یہ مجنوں کا جملہ ہے؟ نہیں، یہ توحید کا کانسیپٹ ہے۔ خدا نہیں ہے رسول، لیکن خدا سے جدا بھی نہ مانیے آپ،
قربت کا وہ پیمانہ اللہ پاک نے دیا ہے کہ قربت کا مطلب ڈویژن کا ایک لفظ ہوتا ہے عربی میں واو، اللہ پاک نے وہ بھی گوارا نہیں کیا اور کلمہ عطا کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ وہ محمد الرسول اللہ نہیں ہے کلمہ آپ کا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ ہے کلمہ آپ کا۔ جبکہ آپ کا ہمارا الحمدللہ ثم الحمدللہ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ اور رسول پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ اور رسول پر، اور کے لیے اینڈ ہوتا یا واو ہوتی عربی میں، لیکن ایمان میں کیا ہے؟ آپ تحقیق تو کر سکتے ہیں دنیا کی کتابوں میں، لیکن پہلے تو بنیاد ایمان ہی ہے نا۔ اور ایمان میں اللہ پاک نے ڈیوائیڈ کرنے والے، تفریق کرنے والے سنٹینس کو رکھا ہی نہیں، حرف کو رکھا ہی نہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، محمد اللہ کے رسول ہے، اور محمد اللہ کے رسول ہے ترجمہ نہیں کیجئے گا، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، محمد اللہ کے رسول ہے۔ کیا کہنا ہے؟ کلمہ کو آپ ذرا لکھیں گے نا، کتنا بھی دور آپ لکھ دیں عداوت میں، لیکن دور رکھا ہی نہیں اللہ پاک نے، کیونکہ دور رکھنے کے لیے ایک چھوٹا سا لفظ آتا ہے واو تھوڑی دیر کے لیے، لیکن اس کو بھی گوارا نہیں کیا۔ آپ دشمنی میں کتنا بھی دور لکھ دیں گے نا، ایمان کامل ہی نہیں ہوگا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دیکھ رہے ہیں آپ، اللہ کے بعد اللہ ہے پھر محمد ہے فوراً۔ کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ۔ قربت کا آپ دیکھ رہے ہیں پیمانہ، کیا یہ کوئی اپنی طرف سے یا اپنی ایکٹیویٹی پیش کی جا رہی ہے؟ تھوڑا سا بھی، بلکہ مکمل آپ کو شدھ بدھ رکھنا ہوگا۔ قرآن پاک میں آپ دیکھیں اللہ پاک نے جو کہا، آپ کو 100% اور بار بار یہی کہوں گا، عداوت کی نگاہ سے، آپ بغض کی نگاہ سے، تنقید کی نگاہ سے سوچیں گے بھی نا، دھیان دیجئے گا، سوچیں گے بھی تو آسان کفر نہیں، بڑا کفر ہوگا حضور کے خلاف۔ ذرا سی سوچیں گے بھی تو چھوٹا کفر نہیں، بڑا کفر ہوگا، کفر عظیم جس کو کہیں۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل کے پیمانے میں بول رہا ہوں۔ آپ دیکھیں قرآن پاک، آپ دیکھیے، درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 62 پہلے آپ دیکھیے، پھر اس کے بعد میں 65 اور 6 بولوں گا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غمخواری کو محسوس کیجئے گا آپ، اور یہ دھیان میں رکھیے گا کہ اوصاف جتنے بھی ہیں یہ رسول کے لیے لازم ہیں، یعنی جب بھی آپ پڑھیں گے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی محمد اللہ کے رسول ہیں، تو اس رسول میں بہت ساری چیزیں لازم ہیں، بہت ساری چیزیں کنیکٹ ہیں، اور ایسا کنیکشن ہے کہ رسول ان تمام صفت کے بغیر انکمپلیٹ ہے۔ دھیان دیجئے گا، لفظ رسول اوصاف کو اگر چھوڑ دیں، یہ جملہ اس لیے میں بول رہا ہوں کہ جن لوگوں نے رسول کا کانسیپٹ یہ سمجھا ہے کہ قرآن لائے، اللہ کا انٹروڈکشن کرائے، چلو بہت بڑا احسان ہے، اب ہمارے کو ضرورت نہیں ہے آپ کی، ایسا۔ اس لیے میں یہ بول رہا ہوں کہ جب لفظ رسول بولیں گے، جب لفظ رسول بولیں گے تو جتنے بھی اللہ پاک نے اوصاف دیے ہیں وہ سارے اوصاف کا اقرار اور سارے اوصاف کی تصدیق فوراً آپ کو کرنا لازم ہوگا۔ آپ اگر جانیں تو الحمدللہ، نہیں بھی جانیں تو آپ کو ماننا لازم ہوگا۔ رسول صرف یہ نہیں ہے کہ آئے قرآن دے کر چلے گئے، اب آپ پڑھیں، کہاں سے پڑھیں گے آپ بتائیے تو؟ کون سی یونیورسٹی میں آپ جائیں گے؟ کون سی یونیورسٹی میں جائیں گے؟ الحمدو کے الف کے بارے میں آپ کون سی یونیورسٹی میں تحقیق کریں گے بتائیے تو؟ نہیں آپ جا سکتے۔ اب یہ بھی جو کہہ رہے ہیں یہ بھی جملہ غلط ہے کہ قرآن ہم سمجھ لیں گے، اب ضرورت نہیں ہے۔ کیسے سمجھیں گے آپ؟ امپاسبل ہے، ایک دم ہے ہی نہیں آپ کے پاس کوئی پاسبلٹی قرآن سمجھنے کے لیے۔ قرآن سمجھنے کے لیے مصطفیٰ جان رحمت کو اینی ٹائم اپنی نگاہ میں رکھنا ہوگا، اینی ٹائم، اور وہ بھی پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ذرا بھی ایسے استاذ کے ساتھ نہیں، چیٹنگ جیسے کرتے ہیں آپ، نہیں، ٹیچر کے ساتھ سر کا نہیں، بالکل بلیور کے انداز میں، تصدیق کی دنیا میں، کہ بس
آقا جو ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں آپ ارشاد فرما دیں ایسا، آپ لب ہلا دیں ایسا، جیسے امام بخاری نے، جیسے تمام بزرگوں نے اسلاف نے کیے. ہاں ایسا نہ ہو کہ گٹکا بھی کھاتے رہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، ایسا نہیں ہو، ایسا نہیں، بے ادبی نہیں ہونی چاہیے، انکیئرفل نہ ہو آپ، اٹریکشن ہو. درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب آپ بتائیے، آپ کو جو اللہ تعالیٰ کہے گا، میں یہ دیکھے گا ایک دم قرآن پاک کا کانسیپٹ دے رہا ہوں، اور غمخواری کو محسوس کیجئے گا. غمخوار امت کا میں نے عنوان دیا ہے، یعنی یہ غمخوار حسن یا غمخوار حسین، غمخوار فاطمہ، غمخوار علی، غمخوار خدیجہ کا عنوان نہیں، غمخوار امت. اور اگر آپ امت میں نہیں ہیں تو ٹینشن لینے کی ہمارے کو ضرورت نہیں. امت میں ہیں تو پھر آپ کو حضور کی غمخواری پر ایمان رکھنا ہوگا. حضور آپ کے غم کو دور کریں گے، یہ اللہ پاک کی دی ہوئی صفت ہے، اللہ پاک کا دیا ہوا کانسیپٹ ہے. اب یہ چیز اگر آپ نہیں مانیں گے پھر فائدہ نہیں ہے آپ کو، بلکہ زمین کے بوجھ ہیں آپ. اللہ پاک جو ہے زمین کوستی ہے ایسے شخص پر، ایسے شخص کی شکایت کرتی ہے جو قدم چلاتا ہو اور نبی کی گستاخی کرتا ہو. زمین کوستی ہے، کہتی اللہ کی بارگاہ سے، اللہ کیسے کو تو نے پیدا کر دیا ہے جو تیرے حبیب کا رسپیکٹ نہ کرتا. آپ دیکھیں پارہ نمبر 1 کی تفسیر میں آپ دیکھیں گے جا کے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ آدم کے حوالے سے آپ دیکھیں گے تو ایسا کانسیپٹ آپ کو ملے گا، مگر اوتھنٹک تفسیر ہے. اپنے حضرت کی تفسیر نہیں کیجیے گا، اپنا بڑی بڑی تفسیر ابن عباس دیکھیں، صحابہ کی تفسیر، تابعین کی تفسیر، ائمہ اربعہ کی تفسیر، یہ سب کو آپ دیکھیں گے تب. درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ تمہید باندھ رہا ہوں میں کیونکہ بڑی اہم بات آ رہی ہے، اور ایمان کی دنیا میں آپ سنیں گے انشاءاللہ بڑا مزہ آئے گا. میں جب اتنا محظوظ ہو رہا ہوں کیا کہنا، الحمدللہ. ایمان والوں کو اگر کا لفظ جب کہا جائے اور اللہ کی بارگاہ سے، تو آپ سوچیں اس کو یوں سمجھیے، اللہ پاک آپ کو کہے اگر تم مومن ہو تو یہ کرو، اگر تم مومن ہو تو یہ کرو. اب آپ سوچیں جس کو آپ بلیو کر رہے ہیں وہی کہہ رہا ہے آپ کو، اس کے اوپر اب کوئی نہیں ہے. اللہ سبحانہ کہہ رہا ہے آپ کو. سورہ توبہ کے آیت نمبر 62 آپ دیکھیں گے جا کر کے، اور یاد رکھیے گا یہ اس کے لیے نازل ہوئی، یہ اس کے لیے نازل ہوئی. یہ سب آپ اپنے دماغ سے ہٹا دیجئے. قرآن نازل صحابہ کے زمانے میں ہوئی لیکن پوری امت کے لیے ہوئی ہے، پوری امت کے لیے. اقیم الصلاۃ صحابہ خطاب ہیں، لیکن آپ بھی نماز پڑھتے ہیں. کیوں نماز پڑھتے ہیں آپ تو تھے نہیں یہ آیت اترتے وقت. یہ دھیان میں رکھیے گا. میں کوشش کرتا ہوں کہ بعد میں فون نہ آئے مجھ کو، یہ تو ایسا کہتے، وہ کہتے، یہ کہتے. یہ کہتے والی دنیا بھائی بہت ٹینشن والی دنیا ہوتی ہے. اب تو بس یہی چاہتا ہوں اور آپ بھی چاہیں الحمدللہ. موت سے خدا کی قسم لگتا ہے پیار ہو گیا ہے، ایک دم پیار ہو گیا ہے. بس نبی کا دیدار ہو اور روح پرواز کر جائے. ہاں الحمدللہ. اللہ پاک مرنا تو ہے ہی، یقین ہو گیا الحمدللہ مرنا تو ہے ہی. اللہ پاک آپ کو ہم سب کو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے، اور جب تک زندگی نصیب فرمائے نبی کے عشق میں محبت میں نصیب فرمائے. خدا کی قسم یہی مقصد توحید ہے. آپ ذرا دیکھیے گا اللہ پاک کتنا پیار کرتا ہے. یہ کتنا کا کانسیپٹ ہی نہیں رکھا، بس پیار ہی کرتا ہے، پیار ہی کرتا ہے. آپ دیکھیں اگر مومن ہو، یہ اللہ کا جملہ سنیے گا، اگر مومن ہو تو تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ تم میرے حبیب کو راضی کرنے کی کوشش کرو. اب میں تھوڑی دیر چپ ہوں اور یہ لفظ کو آپ اپنے دماغ میں گھمائیے. ہم نہیں کہہ رہے ہیں آپ کو فتویٰ لگانا ہے، جو بھی لگانا لگائیے مت. اگر تم مومن ہو تو میرے حبیب کو راضی کرو. ایک عام جملہ ہوا. اگر تم مومن ہو تو مجھ میں اور نبی میں راضی کرنے کا سوچ رہے ہو تو میں کہہ رہا ہوں میرے حبیب کو راضی کرو. اب دوسرا
ترجمہ اس لیے میں کیا ہوں کہ کچھ لوگ بولتے ہیں میں اللہ سے بہت پیار کرتا ہوں بولتے ہیں اور آیت قرآنی پیش کرتے ہیں پارہ نمبر 2 کی والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ سے پیار کرتے ہیں۔ بیٹا ایمان والے پیار کرتے ہیں اور ایمان ہے نبی کی محبت، ہو گیا تو مقدم۔ ایمان والے اللہ سے پیار کرتے ہیں، اسی لیے تو اللہ ایمان والوں کو کہہ رہا ہے کہ میرے حبیب سے پیار کرو۔ ایمان والے ہو کر کے ریجیکٹ کا نظریہ نہیں رکھ سکتے، یہ یہودیت ہے۔ اللہ پاک کہہ رہا ہے اگر تم مومن ہو تو مجھ میں اور میرے حبیب میں راضی کرنے کا نظریہ قائم کرنا چاہتے ہو تو میرے حبیب کو راضی کر دو، میں خوش ہو جاؤں گا۔ اب میں آیت پڑھ رہا ہوں، آیت پڑھ رہا ہوں، فَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ۔ آپ بھی دیکھیے گا جا کر، اللہ اور اس کے رسول میں زیادہ حق یہ ہے کہ اس کے رسول کو راضی کریں اگر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ لفظی ترجمہ ہوا اور مفہوم آپ کے دماغ میں آ گیا۔ اب بتائیے جان ایمان، شان ایمان، روح ایمان، اصل ایمان، مقصد ایمان سب کچھ محمد ہوئے کہ نہیں؟ ہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اب آپ ہم سب کس کو راضی کریں گے؟ کس کو راضی کریں گے؟ کس کا پیمانہ ہی اللہ کی بارگاہ میں نکھا ہی نہیں ہے، کس کم کیفیت، یہ سب اللہ پاک ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے کہا میرے حبیب کو راضی کرو، وہ حبیب تمہارے رضا کی سند دیں گے، میں تجھ سے راضی ہو جاؤں گا۔ حبیب کو راضی کرو۔ اب آپ غور کریے، بس اسی پیمانے میں غم خار امت کا کانسیپٹ، امت کے غم خار کا کانسیپٹ کیا اللہ کی طرف سے آپ کو نہیں ملا؟ میرے حبیب کو راضی کرو کیونکہ وہ تیرے ہی غم میں رہتے ہیں، وہ تیری ہی فکر کرتے ہیں۔ اب اس سے پہلے کہ میں سورہ توبہ کی توضیح کروں، مجھے ابن کثیر کی بڑی عمدہ تفسیر یاد آ رہی۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، کیونکہ کچھ پڑھے لکھے چہرے بھی دکھ رہے ہیں۔ اب آپ دھیان دیجئے گا، اتبی ایک مشہور دنیا کی تفسیر کی دنیا میں ایک مشہور حکایت کے نام سے اتبی کی ایک حکایت ابن کثیر نے اپنی تفسیر ابن کثیر جلد 2 میں سورہ نساء کی آیت نمبر 64 کے تحت، تفسیر قرطبی میں بھی، تفسیر تمام تفاسیر میں، ابھی ابن کثیر میں لے رہا ہوں تو اب تو الحمدللہ سارے اصلی کے الحمدللہ ایک دم نقاد وقت، محقق وقت ابن کثیر جیسا اپنی کتاب میں جب یہ روایت نقل کر دے تو لگتا ہے اب بعد والوں کو ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں اتبی کی حکایت سے مشہور ہے، حضور کی غمخار کی آپ دلیل دیکھیے۔ فرماتے ہیں اتبی کہ میں در رسول پہ حاضر تھا، مسکرایا کیجئے، نبی کی بات آئے مسکرایا کیجئے۔ یہ سب اللہ پاک اپنے فرشتوں کے سامنے آپ کو دیکھ کر کے خوش ہوتا ہے کہ میرے حبیب کو دیکھ کر، میرے حبیب کا ذکر سن کر یہ خوش ہو رہے ہیں۔ اب دیکھیے گا بخاری شریف کبھی کبھی دیکھیے آپ، اردو نہیں دیکھیے، اب عربی دیکھیے آپ، ایک ایک لفظ ہی سمجھیے گا۔ اب اردو ادھر ادھر کا ترجمہ آپ دیکھ لیں گے تو ہو جائے۔ علماء سے جڑیے، صحیح علماء سے جڑیے آپ، صحیح علماء سے جو کتابوں سے جڑے ہوئے ہیں، جو صبح و شام یہی اپنا مشغلہ رکھے ہیں، ان سے آپ جڑیے۔ یہ نورانی حقانی عرفانی کتابوں کی دنیا میں رہ کر خالی تقریریں کرنے والوں سے نہ جڑیے آپ، خدا کے واسطے۔ جو ریئلٹی ہے توحید اور رسالت کی، جو صبح و شام یوں کہیں کتاب کے جو کیڑے بنے ہوئے ہیں، ان سے آپ جڑیے۔ تفسیر ابن کثیر ملاحظہ کیجئے، غم خار امت کا عنوان لے جائیے، تیسرا پارٹ، اللہ سبحانہ آپ کو ہم سب کو نبی کی غم میں ہمیشہ زندہ رکھے، سب کچھ کرے اسی کے غم میں، انہی کے غم میں، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اتبی کہتے میں در رسول پہ حاضر تھا، آپ بھی ہم بھی حاضر ہو جائیے نا۔ الحمدللہ بھائی آپ اپنے گھر میں ایمان چھوڑ کر نہیں آئے ہیں، ایمان اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں، یعنی ایمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شان ہے آپ لے کر کے آئے ہیں، تو آپ بھی حاضر ہیں۔ حاضر ہونے کے لیے 2 پاؤں ضروری نہیں ہے، حاضر ہونے کے لیے عقیدہ ضروری ہے، حاضر ہونے کے لیے پازیٹیوٹی ضروری ہے۔ آپ ریلیکس ہو کر در رسول پہ حاضر ہیں۔ اتبی کہتے میں در رسول پہ حاضر ہوں۔ با ادب رہیے، با نصیب رہیں گے آپ، بے ادب ہو جائیں گے
بد نصیب ہو جائیں گے آپ. لفظ قبر کا پیمانہ ہے، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہے کہ در رسول کو قبر کا کانسیپٹ دے. وہ روضہ رسول ہے، وہ عرش اعظم سے افضل ہے. خاک شفا کا کانسیپٹ تو نبی نے ظاہری حیاتی میں دے دیا تھا. سوچے جس میں پاک مصطفیٰ جس سے ٹچ ہوا، کیا کہنا ہے. دوسری طرف چلا جائے گا. میں تفسیر ابن کثیر پیش کر رہا ہوں. اتبی کہتے میں در رسول پہ حاضر تھا، اچانک ایک صحابی عربی در رسول پہ حاضر ہوتے، اور اس کے بعد سنیے گا آپ محبت سے، فرما بنفسہ ہی، اپنے آپ کو روضہ رسول سے لگا دیتا. وحسا علیہ التراب یا ترابہ، اور اپنے اوپر روضہ رسول کی مٹی کو ڈالنے لگتا ہے. اب مٹی ترجمہ نہیں کروں گا صحیح. جب بہو کا لفظ ہے ترابہ، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تربت پاک کی پاک مٹی، سبحان اللہ، اپنے اوپر ڈالنے لگتا. اور میں بیٹھا ہوا ہوں، میں سب سن رہا ہوں. دھیان دیجئے گا. پڑھ رہا ہے یا رسول اللہ آپ نے یہ کہا، جو کہا، جیسے کہا، جس طرح کہا، ہم نے مانا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. آقا آپ کی جو باتیں کہی ہوئی ہے اللہ کی بارگاہ سے، انہی باتوں میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جب گناہ ہو جائے تو میرے حبیب کے پاس آنا. آقا میں گناہ کر کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں. اور دھیان دیجئے گا، یہ آپ کو بیس دینے کے لیے ایسا اللہ کراتا. آپ ایسا نہیں سوچئے گا کہ اب صحابی گناہگار ہیں. میں یہ واضح کر دے رہا ہوں. اپنا کانسیپٹ دیکھیے گا 1400 سال کے بعد والا، جن کو بیوی رسپیکٹ نہ دے، اس صحابی کی حیثیت نہ متعین کیجئے گا جن کو رب رسپیکٹ دے رہا ہے. اس کو دھیان میں رکھیے گا. وہ کانسیپٹ دینا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کہ اگر وہ ایسا نہ کرواتا تو پھر آپ کو ملتا کیسے در رسول پہ حاضر ہونے کی سعادت کا معاملہ. چنانچہ وہ کہتے ہیں میں گناہ کر کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اور اللہ پاک نے کہا ہے گناہ تم کرنا، حاضر ہو کر مجھ سے مغفرت طلب کرنا. باپ کہیے گناہ کرے، یہی نہ کہا جاتا آج اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے. ہم کہاں کہیں اللہ کو معاف کرنے والا نہیں، لیکن کس طرح معاف کرنے والا ہے یہ کانسیپٹ پیش کرو. رب نے کہا ہے معاف کروں گا، مگر آؤ گے مصطفیٰ کے در سے تب معاف کروں گا، آؤ گے حاضری بارگاہ مصطفیٰ سے تب معاف کروں گا. رب کہتا ہے کہ آؤ میرے حبیب کی بارگاہ میں، اور اس کے بعد فاستغفر اللہ، وہاں پر آ کر کے مانگو اللہ کی مغفرت. اور عقیدہ رکھنا کہ میرا حبیب بھی تیری مغفرت طلبی پر مہر لگا رہا ہو. یہ عقیدہ رکھنا، تب جا کر کے میں تیری توبہ قبول کروں گا، تب جا کر کے میں تجھ پر رحم کروں گا. ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہی بول رہے تھے، یہ میں نہیں بول رہا ہوں، وہ تفسیر ابن کثیر کی وہ روایت بول رہا ہوں میں. اتبی کہتے ہیں کہ میں اس عربی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات سن کر محظوظ ہو رہا ہوں. ہوتے اچانک دیکھتا ہو کہ وہ عربی تھے لیکن اشعار بولنے لگے عربی میں. اب سمجھ میں آیا؟ آج بھی کچھ لوگ بدوی یا پدو یا کنچ لفظ بولتے ہیں عربی کے بارے میں. آپ جانتے ہو وہ جس جگہ قدم رکھ دیں وہ مٹی کا ایک خاک مل جائے تو نسلیں آپ کی بخشی چلی جائیں گی. آپ ذرا سوچیں، صحابیت کا وہ مقام ہے، صحابیت کی وہ عظمت ہے. اس لیے ذرا دھیان سے پڑھے، دھیان سے. باپ ماں کو اف تک نہ کہو، صحابہ کو کیا کہنا ہے سوچ لو آپ. یہ قرآن کا کانسیپٹ دے رہا ہوں. چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ 2 اشعار پڑھے. اب وہ اشعار اتنے اچھے ہیں کہ میں آپ کو تبرکن سناتا ہوں. درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اور غمخوار امت کا پیمانہ لے کر آپ جائیں، اور ہو سکا تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ بھی 4 پارٹ انشاءاللہ خلفائے راشدین کے صدقے میں. خیر، کہتے ہیں اب عربی سنیے ان کی، پھر میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں. وہ عربی، اتبی کہتے ہیں وہ عربی کو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ سب بولنے کے بعد
وہ دو شعر عربی میں پڑھتے ہیں. دھیان دیجئے گا، یہ کوئی آپ کی ہماری شاعری نہیں ہے. آپ کی ہماری شاعری کے لیے خیال لانا پڑتا ہے مجازی عاشق کو اور اچھے اچھے پھولوں کو، یہ سب سے تشبیہ دیتے ہیں. لیکن ان کی بارگاہ میں یا ان کی زبان پر جب اشعار آتے ہیں نا، زبان ان کی ہوتی ہے، وہ بولتے ہیں خدا کی بولی. ہاں، نبی کو ڈائریکٹ دیکھنے والے ایمان کی حالت میں جو ہوتے ہیں، اللہ کے فیضان کے تلے ہوتے ہیں. وہ عربی جب بولنا شروع کیے تو سنیے پہلا مصرع. یا خیر من دفنت بالقاء اعظمہ فطاب من طیبہن القاع والاکم. یہ عربی کا پہلا شعر ہے. اب ترجمہ سنیے. اے تمام روئے زمین کے مدفونین میں سب سے بہتر، اے تمام روئے زمین کے مدفونین میں، مدفونین سمجھ رہے ہیں نا آپ، جو زمین میں تشریف لے گئے ہیں، مدفونین میں سب سے بہتر، طاب من طیبہن القاع والاکم، جن کی پاکیزگی سے پہاڑ اور ٹیلے یہ سبزہ زاری حاصل کرتے ہیں. ایسی پاک جگہ ہے آپ جہاں تشریف فرما ہے کہ اس جگہ کی پاکیزگی کا صدقہ لینے کے لیے پہاڑ منتظر رہتے ہیں، ساری سبزہ زاری منتظر رہتی ہے، پاکیزہ رہتی ہے. اور دوسرا شعر سنیے. اب میں پوچھتا ہوں، وہ آئے تھے کیا گناہ کو معاف کرانے کے لیے نا؟ یہ کیوں پیش کر رہے ہیں؟ اب محسوس کیجئے، ذکر میلاد کا تصور لائیے، جشن میلاد کا پیمانہ لائیے، ذکر رسول کا کانسیپٹ دیکھیے کہ مقبولیت کے لیے، راضی کرنے کے لیے چاہیے ایسے ایسے الفاظ جو اٹریکشن کو پیدا کرے. یہ دلیل ہے کہ تعریف مصطفیٰ کے روضے کی، مصطفیٰ سے نسبت والی چیزوں کی اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ ظاہری طور پر یہ چیز بخشے گی، نہیں، مصطفیٰ کی توجہ ہوگی، نبی کا اٹریکشن ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہتے ہیں کہ پہاڑ اور ٹیلے پاکیزہ ہوتے ہیں انہی کی پاکیزگی سے، ان کے روضے سے. اور یہی نہیں، نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف والجود والکرم. یا رسول اللہ، میں اس روضے پر قربان ہو جاؤں جس روضے میں آپ تشریف فرما ہیں. ترجمہ سنا آپ نے محبت کا؟ آپ عام ترجمہ جو بولتے ہیں نا، محمد کہہ دو، ٹھیک ہے، دیکھیں گے میدان محشر میں، حساب تو ایک ہی جگہ ہوگا نا سب کا، دیکھیں گے، الگ الگ روم میں نہیں ہوتا، دیکھیں گے. نفس الفداء لقبر انت ساکنہ، جان کو قربان بھی کریں گے اور جن پر کر رہے ہیں اس کو ایزی لیں گے. ارے آپ کہیں گے میرے ماں باپ آپ پر قربان، اور اس لفظ آپ کو ایزی کیسے لے سکتے ہو جب ماں باپ کو قربان کر رہے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہوا بڑے ریسپیکٹڈ ہیں. وہ فرماتے ہیں، اتبی کہتے ہیں اس اعرابی نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میری جان اس روضے پر قربان. اب غمخوار امت کا پیمانہ دیکھیے، یہ ہمارا دیا ہوا عقیدہ نہیں ہے. اور کسی بھی صحابی کے حوالے سے جب عقیدہ ملتا ہے، اور وہ بھی کتاب کی دنیا میں اور اوتھنٹک کتاب کی دنیا میں، وہ دلیل توحید ہوتی ہے، وہ توحید کی دلیل ہوتی ہے. دھیان دیجئے گا، ایسا نہ سمجھیے گا کہ عربی کی بات دلیل نہیں ہے. بڑے بڑے بعد والے، بڑے بڑے علماء کی بات اس عربی سے افضل نہیں ہو سکتی ہے. وہ صحابی کی بات ہے، اگر بات کتابوں میں ہے تو. دھیان دیجئے گا، عرض کرتے ہیں آگے کہ میری جان اس روضے پر قربان جس میں آپ تشریف فرما ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فیہ العفاف والجود والکرم، اس لیے کہ یہ در وہ ہے جہاں سخاوت کا سمندر بہتا ہے، جہاں جود و کرم کا سمندر بہتا ہے. اس میں تو عفو در گزری ہے، اس میں تو معافی کا مرکز رکھا ہے. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، جو یہاں نہیں تو وہاں نہ ہو. یہ خدا کا دیا ہوا کانسیپٹ ہے، خدا کا دیا ہوا کانسیپٹ ہے. کیا امت کے لیے حضور صرف قرآن دے کر چلے جانے والے ہیں؟ جلا ڈالو ان کتابوں کو. اگر تمہاری لائبریری میں یہ کتاب موجود ہے کہ حضور صرف میسنجر آنلی، نہیں، ارے بولنا بھی خدا کی قسم اس کا کفارہ زندگی بھر بھی ادا کرو گے تو نہیں ہوگا. یہ اتنی بڑی بے ادبی ہے.
آپ جانتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی چیز کا ایک سیکنڈ کے لیے بھی نگیٹو دنیا میں سوچنا اللہ کا انکار ہے، ساری کتاب کا انکار ہے، رسول کا انکار ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، مصطفیٰ جان رحمت کے علم غیب کا مذاق اڑا رہے تھے منافقین۔ اللہ پاک نے کہا سنو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی صفت، ذات رسالت سے نسبت رکھنے والی چیز علم غیب کا مذاق کیا تم نے، یہ مذاق تمہیں بہت بھاری پڑنے والا ہے، بہت بھاری پڑنے والا ہے۔ تم بریلی اور نظامیہ کے فتویٰ سے متاثر نہیں ہوگے، دار الافتاء الہی کا فتویٰ سنو، یہ اللہ کا مذاق ہے، یہ رسول کا مذاق ہے، یہ پورے قرآن کا مذاق ہے۔ ایک نبی کے علم غیب کا مذاق، نسبت مصطفیٰ کا مذاق خدا کا مذاق ہے، رسول کا مذاق ہے، قرآن کا مذاق ہے۔ یہ کیوں پیش کیا اللہ سبحانہ نے؟ یا اسی لیے کہ نہیں صرف میسنجر ہے، وہ صرف آئے اور دے کر چلے گئے، اب ہمیں ضرورت نہیں۔ شعبہ حیات میں کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے تمہارا جہاں مصطفیٰ کی ضرورت نہ ہو، جہاں حبیب کی ضرورت نہ ہو۔ اور یہ آپ کا ہمارا دیا ہوا یہ کانسیپٹ نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کا دیا ہوا کانسیپٹ ہے۔ قرآن کہتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ کی طرف سے بے شک، بلا شبہ کوئی شک نہیں، تحقیق کے تمہارے پاس ایسے رسول آئے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا؟ رسول آئے ہیں نہیں، لہذا صرف رسول کا کانسیپٹ، اور وہ بھی توہین کی دنیا میں، عداوت و بغض کی دنیا میں رکھو ایسا کانسیپٹ۔ ہم تو ایسے رسول آئے ہیں، ایسے رسول آئے ہیں جو ہمارا مشقت میں پڑنا ان کو تکلیف دیتا ہے۔ تکلیف ہمیں ہوتی ہے، مشقتیں ہمیں ہوتی ہے، پریشانی ہمیں ہوتی ہے، زحمت ہمیں ہوتی ہے۔ رب کہتا میرے حبیب امت بعد میں احساس کرے، میں چاہتا ہوں کہ پہلے آپ کا دل تڑپے، آپ کا دل تڑپے۔ آپ امت کی غمخاری کے لیے آئے ہیں، ہم نے رسول نہیں ایسا رسول بھیجا ہے، ہم نے ایسا رسول آپ کو بنا کر بھیجا، عزیز علیہ ما عنتم۔ آپ نہ کہہ دیں کہ یہ آیت بھی ضعیف ہے، آپ نہ کہہ دیں کہ یہ آیت بھی غریب ہے، انہوں نے روایت کا، میں اشارہ کر دے رہا ہوں آپ کو کہ یہ آیت وہ ہے، اور اس کے بعد والی آیت نمبر 128 129 یعنی سورہ توبہ کی لاسٹ دو آیت کریمہ اتنی اچھی دو آیت ہے نا کہ ان دو آیت کی جنہوں نے گواہی دی ہے نا خدا کی قسم، ان کا نام ہے خزیمہ انصاری۔ اور بخاری شریف میں حدیث ہے کہ حضرت خزیمہ انصاری کی شان یہ ہے کہ یہ ایک گواہی دیں تو دو گواہی کی منزل میں ہے، ایک گواہی دیں دو گواہی کی منزل میں ہے۔ حضرت عمر قرآن کو جمع کر رہے تھے، جمع کرتے کرتے دنیا سے جب تشریف لے گئے، حضرت عثمان قرآن کو جمع کیے، جامع القرآن آپ جانتے ہیں، جمع جب کیے تو سبھوں سے یہی کہا کہ جن کے پاس آیات قرآنیہ ہیں، جن چیزوں پر لکھے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنائے ہیں وہ سب لاؤ، جمع کرنے والے ہیں۔ سبھوں نے جمع کیا، اور اس کے بعد جب حضرت خزیمہ کی باری آئی تو کہتے ہیں ابھی انکمپلیٹ قرآن ہے۔ حضرت عثمان کہتے ہیں کیسے؟ وہ کہتے ہیں چونکہ میرے پاس دو آیت ابھی موجود ہے، میرے پاس دو آیت موجود ہے۔ تو عثمان کا جملہ سنیے اور بخاری شریف کی اس روایت سے بھی اس کو مبرہن کیجئے۔ کہتے ہیں تمہاری، ہم تو ساری آیت کو لینے کے لیے دو گواہ مانگ رہے تھے، دو گواہی مانگ رہے تھے، لیکن تم کو چونکہ رسول نے ایک گواہی کو دو گواہی کی منزل میں قرار دیا ہے، لہٰذا تم کہتے تو ہم مان لیتے ہیں۔ آئیے دو آیت کریمہ کی یہ شان ہے پیارے۔ آپ جانتے ہیں یہ اللہ سبحانہ نے بڑا کرم کیا ہے۔ آپ چاہتے ہیں عزت و بقا، آپ چاہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں مداومت رفعت، آپ چاہتے ہیں رتبت و بلندی، آپ چاہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں قربت، آپ چاہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں سرخروئی، آپ چاہتے ہیں کہ عمل کو آپ کا دھیان بھی نہ جائے، جنت آپ کی دھیان جائے، شفاعت آپ کی دھیان جائے، تو سنیے نبی کہتے ہیں سارے نبیوں کو اللہ پاک نے ایک دعا دی ہے، وہ اپنی امت کے لیے دعا کریں
کریں گے اور وہ گارنٹیڈ دعا ہے. لیکن اے میری گنہگار امتیوں، میں ایسا نبی ہوں، میں نے وہ دعا کو یوز نہیں کیا ہے، کیونکہ جانتا ہوں دنیا میں تو آسان ہے تیری رہبری، دنیا میں تو آسان ہے. میں نے بڑے بڑوں کو چھوڑا ہے، صحابہ تابعین کو چھوڑا ہے، غوث و قطب ابدال کو چھوڑا ہے. جب میدان محشر قائم ہوگا اور تم اپنے گناہ کی بوجھ تلے دبی ہوگی تو میں یہاں وہ دعا یوز نہیں، وہاں دعا یوز کروں گا، وہاں دعا یوز کروں گا. شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کے لیے ہوگی اور میں وہاں دعا کروں گا. کیا جانتے ہو آپ نبی کے بغیر نہیں جی سکتے، آپ نبی کے بغیر نہیں رہ سکتے. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی آپ کے لیے کیا ہے، وہاں بھی آپ کے لیے کریں گے. اور صبح قیامت کے بعد جنت کے داخلہ تک آپ کو ضرورت ہے نبی کی دعا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے، محبت مصطفیٰ پر آپ کو زندگی نصیب فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین. وما علینا الا البلاغ المبین. جو سنت نہیں پڑھ سکے سنت پڑھ لیں.